بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہمارا ٹاپک ہے آپ نوکری کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے بچپن میں میرے ایک استاد نے بتایا تھا، انسان زندگی میں کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہو اور اگر اسے سیکھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو وہ اسے پڑھنا شروع کر دے، اسے وہ سبجیکٹ سمجھ آ جائے گا۔ مجھے یہ نکتہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے جب لائف اور بزنس کوچنگ شروع کی تو دوسروں کو فائدہ ہوا یا نہیں، مگر میرے زندگی کے بارے میں اپنے کنسیپٹ کلیئر ہوتے چلے گئے۔ میں نے زندگی کو پہلے سے بہتر سمجھنا شروع کر دیا۔ میرے کلائنٹ اب مجھ سے پوچھتے ہیں، آپ خود کبھی کوئی فیکٹری نہیں چلائی، آپ خود طلاق یافتہ بھی نہیں ہیں، تو اب ان تکلیفوں کا اندازہ کیسے ہو جاتا ہے؟ میں ہنس کر عرض کرتا ہوں، دل کا ڈاکٹر بننے کے لیے ہارٹ اٹیک ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہنس پڑے۔ تو میں نے ان سے عرض کرتا ہوں، میں نے یہ سب کچھ آپ لوگوں سے سیکھا۔ آپ لوگ آتے گئے، آپ اپنی کہانیاں سناتے گئے، ایک کامیاب ماڈل دوسروں کا ماڈل پہلے کو دیتا گیا اور میرا نالج بیس بڑھتا گیا، اور بس یہی فارمولہ ڈاکٹر مریضوں سے سیکھتا ہے۔ آپ بھی یقین کریں، میں نے زندگی اور بزنس کے زیادہ تر مسائل کے حل لوگوں کو پڑھا اور سمجھا کر سیکھے ہیں۔ لوگ میری بات کا یقین نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی زمانہ ہے اور اس کے سب سے بڑے پروفیسر لوگ ہیں۔ آپ وقت کے کلاس رومز میں بیٹھے رہیں اور لوگوں سے ان کے تجربات سنتے رہیں، آپ کے دائیں بائیں علم کے ڈھیر لگ جائے گا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ یہ کر دیکھ لیں، آپ بھی مان جائیں گے۔ کراچی میں میرے ایک کلائنٹ ہیں، یہ ماشاءاللہ اس وقت ارب پتی ہیں، کنسٹرکشن کے کاروبار سے وابستہ ہیں، بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیموں میں ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، پل اور سیوریج کا سسٹم بنا کر دیتے ہیں اور ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ فیملی ایشوز میں پھنس گئے تھے اور یہ 3 ماہ میرے پاس تشریف لاتے رہے۔ مجھے انہوں نے ایک بار اپنی زندگی کی کہانی سنائی اور میں نے اس کہانی سے روزگار، نوکری اور کاروبار کا ماڈل بنا لیا۔ یہ ماڈل اب تک درجنوں لوگوں کو خوشحال بنا چکا ہے۔ یہ صاحبان اندرون سندھ کے چھوٹے سے گاؤں میں انتہائی غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، بورڈ سے وظیفہ لیا اور BA کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اس کے بعد جاب کے لیے کراچی آ گئے اور روز صاف ستھرے کپڑے پہن کر مختلف دفتروں کے چکر لگانے لگے، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے چپڑاسی تک کی جاب کی کوشش کی، مگر یہ جاب بھی ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ ان کا کمرہ کرائے کا تھا، ادھار کھانا کھاتے تھے اور رشتہ داروں سے پیسے مانگ کر بسوں اور رکشوں کا کرایہ دیتے تھے۔ یہ سارے سورس بھی اب ختم ہو گئے۔ رشتہ داروں نے مزید ادھار دینا بند کر دیا، کمرے کا کرایہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ یہ پورا دن بھوکا رہنے لگے۔ یہ ایک روز انتہائی پریشانی میں گھر سے پیدل نکل کھڑے ہوئے۔ رستے میں ایک مکان بن رہا تھا، گلی میں اینٹوں کا ڈھیر لگا تھا اور مزدور یہ اینٹیں اٹھا کر ترتیب سے لگا رہے تھے۔ مستری لوگ اس ترتیب کو اپنی زبان میں اڈا یا ٹھپا کہتے ہیں۔ سرمو صاحب نے یہ دیکھا، رکے اور ان کے ذہن میں ایک دلچسپ آئیڈیا آیا۔ انہوں نے اپنی فائل سائڈ پر رکھ دی، شرٹ کے کف فولڈ کیے اور مزدوروں کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر اڈا لگانا شروع کر دیا۔ مزدوروں نے انہیں روکا، لیکن ان کا کہنا تھا، میں آپ لوگوں کی مدد مفت میں کر رہا ہوں، مجھے اس کے بدلے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ مزدور حیرت سے انہیں دیکھتے رہے۔ بہرحال یہ اینٹیں اٹھاتے رہے اور اڈا لگاتے رہے۔ یہ سارا دن یہ کام کرتے رہے۔ ٹھیکیدار دور بیٹھا تھا، وہ انہیں غور سے دیکھتا رہا۔ ان کا کام ختم ہوا تو انہوں نے اپنے کف سیدھے کیے، کپڑے جھاڑے اور فائل اٹھائی اور چپ چاپ چل پڑے۔ ٹھیکیدار نے دیکھا تو وہ دوڑ کر ان کے پاس آیا اور انہیں تھوڑے سے پیسے پکڑانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسکرا کر انکار کر دیا اور کہا، میں نے یہ کام کسی معاوضے کی لالچ میں نہیں کیا، گرمی تھی، میں نے دیکھا مزدور بیچارے دھوپ میں کام کر رہے ہیں، میں نے ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دی۔ ٹھیکیدار نے کہا، لیکن آپ کو یہ معاوضہ ہر صورت میں لینا پڑے گا۔ سرمو صاحب نے وہ پیسے لے لیے، لیکن وہ پیسے لینے کے بعد گھر نہیں گئے۔ وہ سیدھے سامنے دکان پر گئے، وہاں سے دودھ سوڈا بنوایا، واپس آئے اور ٹھیکیدار اور مزدوروں سب کو وہ دودھ سوڈا پلا دیا۔ ٹھیکیدار اور مزدور ان کے ساتھ فری ہو گئے اور ان سے ان کا بیک گراؤنڈ پوچھنے لگے۔ انہوں نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ یہ کہانی سن کر ٹھیکیدار نے انہیں آفر کی، آپ دن کو نوکری تلاش کرتے رہا کریں، شام کو آ کر میرا حساب ٹھیک کر دیا کریں، میں آپ کو اس کے بدلے میں 1000 روپے مہینہ دے دیا کروں گا۔ یہ فوراً مان گئے۔ یہ اب سارا دن نوکری تلاش کرتے تھے اور شام کو ٹھیکیدار کا حساب
ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ سلسلہ 1 مہینے تک چلا۔ اس دوران انہوں نے محسوس کیا اینٹیں، بجری، ریت اور سیمنٹ کے سپلائرز کی تعداد اور مقدار میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ ٹھیکیدار سے رقم بھی زیادہ لے لیتے ہیں اور میٹیریل بھی کم دیتے ہیں۔ یہ ایک دن ٹھیکیدار کے پاس گئے اور اس سے پیشکش کی، میں آپ کی لیکیج بھی روکوں گا اور آپ کو مارکیٹ سے سستا میٹیریل بھی لے کر دوں گا۔ یہ آپ کو منظور ہے؟ ٹھیکیدار نے ہاں کر دی۔ انہوں نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے۔ ٹھیکیدار نے پوچھا کیا؟ یہ بولے میں جتنی لیکیج روکوں گا آپ کو وینڈر سے جتنی رعایت کروا کر دوں گا وہ ہم آپس میں آدھی آدھی کا لیا کریں گے۔ ٹھیکیدار کو کیا چاہیے تھا، وہ فوراً مان گیا۔ اس کے بعد ایک طرف اینٹوں والوں سے پوری اینٹیں اور میٹیریل سپلائی کرنے والے سے بجری، ریت اور سیمنٹ پورا لینے لگے اور دوسری طرف یہ فیکٹری سے ڈائریکٹ بات کر کے ان سے مارجن لینے لگے۔ اس لیے انہیں ٹھیکیدار دونوں کو فائدہ ہونے لگا۔ یہ آہستہ آہستہ اپنا کام بڑھاتے رہے اور 6 ماہ بعد انہوں نے ٹھیکیدار کو سپلائی شروع کر دی اور یہ جان کر حیران ہو گئے 3 سال بعد یہ خود بہت بڑے ٹھیکیدار تھے۔ ان کے پاس اپنی گاڑی بھی تھی، مکان بھی اور ملازمین بھی، اور آج یہ ارب پتی ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا یہ ساری اچیومنٹ انہوں نے 3 گھنٹے مفت کام کر کے حاصل کی۔ یہ اگر اس دن اینٹیں نہ اٹھاتے تو آج یہ نوکری تلاش کر رہے ہوتے یا پھر 20-30 ہزار روپے کی جاب کر رہے ہوتے۔ ان کا کہنا تھا ہمارے نوجوان جتنا وقت نوکری تلاش کرنے میں ضائع کرتے ہیں، یہ اگر اس کا صرف 10% کسی کمپنی، ادارے یا دکان پر مفت کام کر لیں تو یہ دنوں میں بسر روزگار ہو جائیں گے۔ مجھے یہ آئیڈیا پسند آیا۔ میں نے اس آئیڈیا پر جاب فارمولہ بنایا اور یہ بے روزگار نوجوانوں کو دینا شروع کر دیا۔ آپ یقین کریں نتائج سے حیران کر دیا۔ آپ بھی اگر نوجوان ہیں اور بے روزگار ہیں تو آپ بھی یہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو چند دنوں میں نوکری بھی مل جائے گی اور زندگی میں ترقی کرنے کا گر بھی۔ یہ فارمولہ بہت آسان ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں آپ نے نوکری کرنی ہے یا اپنا کاروبار۔ اگر نوکری کرنی ہے تو کس شعبے میں۔ آپ شعبہ منتخب کرنے کے بعد اس شعبے میں 3 کمپنیاں سلیکٹ کریں اور کل سے ان کے دفتر یا ادارے میں جانا شروع کر دیں۔ آپ ان سے ہرگز نوکری نہ مانگیں۔ آپ انہیں مفت کام کرنے کی پیشکش کریں۔ آپ ان سے کہیں میں آپ کے دفتر میں ٹی بوائے کا کام کر سکتا ہوں اور باتھ روم بھی صاف کر سکتا ہوں اور کچن میں بھی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ وہ لوگ آپ کو اندر گھسنے دیتے تو آپ ان کے دفتر کے باہر بیٹھ جائیں اور اندر کا کام کرنے والوں کی گاڑیاں صاف کرنا شروع کر دیں، لیکن واپس نہ جائیں۔ آپ یقین کریں آپ کے لیے اس دفتر میں جگہ بھی پیدا ہو جائے گی اور آپ بھی اس چوٹی تک بھی پہنچ جائیں گے۔ آپ یہ یاد رکھیں پیسہ اور عہدہ یہ دونوں کامیاب کی بائی پروڈکٹ ہیں۔ آپ کام کریں گے تو ہی امیر ہو سکیں گے یا بڑے عہدے پر پہنچ سکیں گے۔ لفظ کامیاب بھی کام سے پہلے آتا ہے اور یاب بعد۔ یہ لفظ یاب کام نہیں، کامیاب ہے۔ اس کا مطلب آپ کو پہلے کام تلاش کرنا ہوگا اور یاب آپ کو بعد میں ملے گا، لیکن ہم کام سے پہلے ہی یابی کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں ہمارا بے تحاشا وقت اور توانائی ضائع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے آپ تعلیم کے دوران یہ فیصلہ کر لیں آپ نے کام کرنا ہے اور آپ کی تعلیم جوں ہی ختم ہو جائے آپ اگلے دن کام پر پہنچ جائیں۔ یہ عین ممکن ہے۔ آپ کو شروع میں دفتر میں مرضی کا کام نہ ملے مگر آپ پرواہ نہ کریں، آپ بس کسی نہ کسی طرح ٹرین میں سوار ہو جائیں، خواہ آپ کو پائیدان پر ہی پاؤں ٹکانے کی جگہ کیوں نہ مل جائے، آپ بس ٹرین کے ساتھ لٹک جائیں۔ آپ یقین کریں انشاءاللہ آپ کو ڈبے میں داخل ہونے کا موقع بھی ملے گا اور آپ مرضی کی سیٹ بھی۔ اور دوسری بات، پیسہ کام کے بعد ملتا ہے۔ آپ جتنا اچھا کام کریں گا آپ کو اتنا ہی پیسہ ضرور ملے گا۔ دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن قدرت کے کارخانے میں اندھیر نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لیں، نتائج آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔